کتنا بلند مقام ہے توصیف رضا کا، اور دل میں اتار دیتے ہیں الفت رسول کی. کتنا بڑا یہ کام ہے توصیف رضا کا. حضرات اب آپ محبت کے ساتھ جتنی دیر بولیں گے آپ سے خطاب فرمائیں گے، آپ سلیقے سے سننے کی سعادت حاصل کریں. خوبصورت جملہ، خوبصورت لب و لہجہ، اور آپ جیسے خوبصورت سامعین کے حوالے علامہ محمد توصیف رضا سنبھلی. ہم احترام محبت کی بات کرتے ہیں، نبی پہ جیتے ہیں، ان کی ادا پہ مرتے ہیں. کچھ اس طرح سے بھی سنت کو عام کرتے ہیں، ملے جو پہلے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ بالشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. بلند کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا فرما حضرت الیاس فیضی صاحب بہت ہی مختصر مگر جامع انداز میں نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. دہلیز پر بہترین لب و لہجہ محترم علی فیضی صاحب کی شکل میں دستک دے رہا تھا، اور میرے بعد بھی آپ کو مشہور و معروف حضرت زین العابدین صاحب کو سماعت کرنا ہے. حضرات کمیٹی کے حکم پر میں حاضر ہوں. حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں ملک کے اس وقت. صحیح بات یہ ہے جتنے بھی ایشوز سامنے آتے ہیں ہماری نگاہیں ہر موقع پر رئیس اڑیسہ مجاہد ملت کو تلاش کرتی ہیں. وہ کیسا مرد قلندر، وہ کیسا مرد مجاہد تھا کہ امت مسلمہ پر کوئی پریشانی آتی تو صرف زبانی طور پر نہیں، رگوں کا لہو نچوڑنے کا جذبہ رکھتا تھا اڑیسہ کا مجاہد. ایسا حوصلہ اور ایسا فولادی ارادہ کہ بڑے بڑے وقت کے طواغیت، بڑے بڑے فرائنہ، اپنے وقت کے بڑے بڑے قارون سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے. جنہوں نے خاکساران حق کی شکل میں آپ کو ایک فوج عطا فرمائی، وہ ایسا عظیم سپوت آج ہماری آپ کی سب کی نگاہیں انہیں تلاش کرتی ہیں مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اے لوگو، آج بھی جو ہو رہا ہے آپ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب جانتے ہیں آپ حضرات. قرآن مجید کے تعلق سے جو بکواسیں کی جا رہی ہیں وہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر اپنے بزرگان دین کے سکھائے ہوئے راستے پر ہم چلتے رہیں گے اور دنیا والوں سے کہتے رہیں گے. اتراکھنڈ کی پہاڑی سے لے کر کے بنگال کی کھاڑی تک، اور بنگال کی کھاڑی سے لے کر کے اڑیسہ کی وادیوں تک، پورے بر صغیر میں نہیں عالم اسلام میں، پوری دنیا میں ہم ان لوگوں کو جو ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمارے عقائد کے ساتھ کھیلنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو آئینہ دکھاتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ ہزاروں آندھیوں کو ایک ہی طوفان کافی ہے. کبھی بھی آزما لے، بازوؤں میں جان کافی ہے، اور برائی کی ڈگر پر کیا ہمیں دنیا چلائے گی، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے. بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. قرآن کا محافظ وہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے. بولو زور سے، بولو زور سے، بولو. کوئی نہیں مٹا سکتا قرآن پاک. بہت آئے مٹانے والے مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کوئی بھی نہیں مٹا سکتا، یہ محال ہے میرے بھائیوں. لیکن مجھے کچھ درد مندانہ طور پہ آپ حضرات سے بھی کچھ باتیں رکھنی ہیں، اور اسی طرف میں اپنی گفتگو کو لے کر کے آ رہا ہوں. یہ تو میں نے تصویر کے پیش کی آپ حضرات کے سامنے کہ قرآن کا محافظ اللہ ہے، اور قرآن سے 26 آیتیں نکالنے کی بات کرنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن سے ایک نقطہ بھی نہیں مٹایا جا سکتا.
ایک لفظ بھی نہیں مٹایا جا سکتا. پوری دنیا کا مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. فیضی صاحب مجھے یاد آتا ہے سن 2008 میں یورپ کے اندر ایک فلم بنائی گئی تھی مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے. فلم کا نام فتنہ رکھا گیا تھا، اور فلم جو تھی وہ قرآن کے اپوزٹ تھی، قرآن کے اگینسٹ بنائی گئی تھی. بنانے والے ڈائریکٹر کا نام تھا مسٹر ڈسٹربیوٹر اس کا نام تھا. قرآن کے خلاف وہ فلم بنا رہا تھا. سازش دیکھیں، فلم ریلیز ہو گئی، ہالی ووڈ کی فلم تھی، کافی اس پہ کنٹروورسی ہوئی پوری دنیا میں، مگر سستی شہرت. کہتے نا آسمان کی طرف تھوکا ہوا چہرے پر تو آئے گا. کوئی اگر آسمان کی طرف تھوکے گا خود ہی ذلیل ہوگا. وہ قرآن مجید کے خلاف بکواس کرنے والے کو قدرت نے ایسا تماچا رسید کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. اس کا بیٹا داخل اسلام ہو گیا. بیٹے کا نام اسکندر امین ڈیویری جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، کچھ دنوں باہر رہا، سر پہ امامہ سجا کے، چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجا کے جب اپنے باپ کے دروازے پہ پہنچا، اس نے ڈور کھٹکھٹایا، اندر سے باپ نکل کے آیا. ڈسٹربیوٹر نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو کہا بیٹے میری سماج میں ناک کٹوا دو گے، کہیں رہنے لائق نہیں چھوڑو گے. میں جس ابھیان کا حصہ ہوں اس کے بالکل اگینسٹ چل رہے ہو، اس کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہو، دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو بیٹے نے کہا تھا فادر ابھی تو ناک کٹی ہے، توبہ کر کے کلمہ پڑھ لو ورنہ نہ جانے کیا کیا ختم ہو جائے گا تمہارا. اور سنو اب میں اپنے باپ کی بولی نہیں بولوں گا، خدائے پاک کی بولی بولوں گا. اسلام مٹ جائے گا، قرآن مٹ جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اللہ اسکندر امین داویری اس کے بعد فادر نے گھر سے نکال دیا، مکان کا دروازہ بند کر دیا، چیخنے لگا، چلانے لگا، کہنے لگا میرے گھر پہ مت آنا، آج کے بعد تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، تیرا میرا کوئی سمپرک نہیں، پورے سماج میں تو نے میری بے عزتی کرا دی. اس کا بیٹا ہاتھ اٹھاتا جاتا تھا، نعرہ لگاتا جاتا تھا، بڑے پیارے انداز میں دنیا والوں کو بتا رہا تھا، اور اپنے باپ کے چہرے پہ اپنے اشعار کا تماچا رسید کر رہا تھا. گویا کہ وہ یہ کہتا جا رہا تھا حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھے، دین کا نام مٹ نہیں سکتا. ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں. زندہ باد، ارے زور سے بولو زندہ باد. تم مجاہد ملت کے علاقے کے رہنے والے ہو، مجاہد بن کے جیو، حوصلہ رکھو، بولو قرآن، زور سے بولو قرآن، اسلام. اے لوگوں یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت قرآن مجید کو مٹانا تو دور کی بات ہے، اپنا مکرو چہرہ لے کر اگر اس طرف بڑھے گی تو مجاہد ملت کے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں غلام کھڑے ہو جائیں گے، سینے پہ گولیاں کھا لیں گے، اپنی گردنیں کٹا دیں گے، مگر رب کعبہ کی قسم قرآن کی شان میں توہین ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. اور دنیا والوں کو بتاتے رہیں گے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن. بولو زندہ باد، زور سے بولو زندہ باد. عطی صاحب نے عظمت قرآن، بولو زندہ باد. ارے حضرت ہم بچے تھے، ہم نے دیکھا بچپنے میں مساجد میں رمضان کے لیے مدارس سے رابطہ کرنا پڑتا تھا کہ بھئی حافظ دے دو، رمضان میں تراویح ہونا ہے. ایک وہ دور تھا، اور ایک آج کا دور ہے مسجدیں کم پڑ رہی ہیں، حفاظ اتنے ہو. یہ مٹانے چلا ہے قرآن کو، یہ آیتیں نکالنے کی بات کر رہا ہے. ایسا دور آ گیا، مگر اب میں آ رہا ہوں اس طرف جس طرف مجھے آنا ہے. اس سے پہلے حدیثیں سنو گے، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ.
गुलशन कुद्स की बहारों में बाग जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीस रसूल लाया हूँ। मिशकात शरीफ पेज नंबर 185 की सदर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल वक्कलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिहिफ्ज़ि ज़काति रमज़ान फ़ातानी आतिन फ़जअल यहसु मिन अत्ताम फ़अख़ज़्तुहु वक़ुल्तु ला रफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह फ़क़ाल इन्नी मुहताजुन व अलैया इयालुन व ली हाजतुन शदीदा इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, दोनों हाथों को उठा के बोले। मिशकात शरीफ पेज नंबर 185 की सदर 26, 27 की हदीस पाक। किताबु फ़ज़ाइलिल कुरान। अन अनस क़ाल इन्न रजुलन क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी उहिब्बु हाज़िहि सूरा क़ुल हुवल्लाहु अहद क़ाल इन्न हुब्बका इय्याहा अदख़लकल जन्नह। मिशकात शरीफ किताबु फ़ज़ाइलिल कुरान सफ़ा नंबर 184 की सदर 23, 24, 25, 26, 27 की हदीस पाक। अन अबी अमामा क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी इक़राउज़ ज़हरावैन अल बक़रता व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा तातियानी यौमल क़ियामा कान्नहुमा ग़मामतान औ ग़यायतान औ फ़िरक़ानि मिन तैरि सवाफ़ा तहाज्जानी अन अस्हाबिहिमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे दोनों हाथों को उठा के बोल दे। और जोर से, और जोर से। कुरान को मिटाने की बात करने वालों, चेहरे देखो बिगड़ जाएंगे। तुम मिटाओगे कुरान को? अबे कुरान को तो तुम्हारा बाप अबू जहल ना मिटा पाया। हजरत एक नई बात मेरे सामने आई। मैं ज़ियाउन नबी अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी की लिखी हुई किताबें पढ़ रहा था। फैजी साहब सुने, हैरत में पड़ गया। ये अबू जहल एक नंबर का आतंकवादी, दिन में दूसरों को मना करता कुरान ना सुनो, सुनोगे तो जादू हो जाएगा माज़अल्लाह, मोहम्मद के करीब नहीं जाओ वरना तुम पे जादू कर देंगे, तुम उन्हीं के हो जाओगे। मैं हैरत में पड़ गया। दिन में मना करता था, रात में जब सो जाते थे तो खुद जाकर के चुपके से सुनता था। एक दिन सुन रहा था रात में, हुजूर पाक के मकान की दीवार पे कान लगा के इसी के संगठन के एक आदमी का हाथ लगा। उसने कहा भाई इस वक्त रात में कौन, 1 या 2 बजे का टाइम होगा लगभग, कौन है इस वक्त? उसने कहा मैं अमर इब्ने हिशाम। तू कौन है? कहा मैं अखनस इब्ने शरीक। क्या कर रहा रात में यहाँ? तो अखनस बोला तू क्या कर रहा है? बोलो जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, तू क्या कर रहा है? अबू जहल बोला यार मेरा राज खुल गया, ऐसा अपने पास रखना, अगर समाज को पता चला तो इतनी पिटाई होगी कि खैरियत नहीं पूछी जाएगी हमारी। अखनस ने कहा ठीक है, तू मेरे बारे में नहीं बताना, मैं तेरे बारे में नहीं बताऊंगा, मगर एक बात बता यार। अमर इब्ने हिशाम नाम था अबू जहल का। ए अमर इब्ने हिशाम एक बात बता ईमानदारी से, मोहम्मद जब कुरान पढ़ता है तो दिलों में अजीब वलवला पैदा हो जाता है। जिद्दी नहीं मानते, जानते थे मोहम्मद झूठ नहीं बोलते, सच्चे हैं। जोर से बोलो सच्चे, आवाज आए सच्चे, आवाज आए सच्चे। इस पे एक हदीस और याद आई, वो भी सुनाऊंगा, फिक्र ना करें, तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ सुनाता रहूंगा नॉन स्टॉप। ये हदीस पाक भी सुन लो, मिशकात शरीफ के, बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल इंतलक़ साद इब्न मुआज़ मुअतमिरा क़ाल फनज़ल अला उमय्या इब्न खल्फ़ नबी सफ़वान व कान उमय्या इज़ इंतलक़ इला शाम फमर्र बिल मदीना नज़ल अला साद फ़क़ाल साद उमय्या अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल इंतलक़ साद इब्न मुआज़ मुअतमिरा क़ाल फनज़ल अला उमय्या इब्न खल्फ़ नबी सफ़वान व कान उमय्या इज़ इंतलक़ इला शाम फमर्र बिल मदीना नज़ल अला साद इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले मेरी जान पहचान आपकी बस्ती में जिससे होगी, जब यहाँ आऊंगा, इस इलाके से गुजरूंगा तो उसी के पास तो जाऊंगा। अरे बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूं, पहले समझ ले बात, उसी के पास तो जाऊंगा। मैंने जो हदीस सुनाई इसके 2 मरकजी किरदार हैं।
ایک مومن ہے اور ایک غیر مومن ہے. ایک کا نام ہے سعد ابن معاذ، یاد رکھیں گے سعد ابن، سعد ابن، بولیے زور سے، سعد ابن، اونچی پرسنالٹی. مدینے میں 2 قبیلے تھے، ان میں سے ایک کے سردار، بڑی پرسنالٹی، اور دوسرا جو ہے جو غیر مسلم ہے اور کٹر دشمن ہے مسلمانوں کا، اس کا نام ہے امیہ. کیا نام ہے؟ بھولیں گے تو نہیں؟ سعد ابن معاذ حضور کے دامن میں ہے، امیہ کٹر دشمن. سعد ابن معاذ رہتے ہیں مدینے میں، امیہ رہتا ہے مکے میں، مگر دوستی چلی آ رہی تھی پرانی. اب یہ جو امیہ جب جاتا تھا ملک شام کو تجارت کے لیے تو راستے میں پڑتا تھا مدینہ. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولیں، کیا پڑتا تھا؟ آواز آئے؟ ارے سنو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، دھیان سے سنو. راستے میں پڑتا تھا مدینہ، تو کس کا مہمان بنے گا جب جان پہچانے تھے ساتھ سے؟ اب سے تو مکہ میں جان پہچانے کس سے؟ امیہ سے. مسلمان تو ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں. ساتھ کہتے میرا دل چاہا میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاؤں. یہ وہ دور تھا جب ہجرت کر کے اللہ والے چلے گئے تھے مدینہ کو. مکہ کی سوسائٹی میں تو بلند آواز سے کلمہ پڑھنا بھی دنڈنی اپرادھ تھا. کوئی زور سے کلمہ پڑھتا تھا تو پٹائی کر دیا کرتے تھے. کہتے ہیں سعد ابن معاذ میں پہنچ گیا مکہ، اور جانے کے بعد رکا امیہ کے گھر. امیہ نے کبھی کیسے آنا ہوا تمہارا اچانک؟ کہ میں تیری خیریت کو نہیں آیا ہوں، اللہ کے گھر کے طواف کو آیا. ذرا زور سے زور سے زور سے. تو امیہ کہنے لگا یار دیکھ سعد، ایک بات سن لے، تیرا دھرم الگ میرا الگ، تو ادھر کا بڑا چہرہ ہے، میں ادھر کا بڑا چہرہ ہوں. اگر میں تیری سپورٹ کروں گا طواف کرانے میں تو مکہ کے لوگ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے اور کہیں گے اپنوں کو طواف کرا رہے ہو دوسروں کو منع کرتے ہو. تو سعد ابن معاذ نے کہا امیہ کان کھول کے سن، محمد کا غلام ہوں، طواف کرنے آیا ہوں تو طواف کیے بغیر جاؤں گا نہیں. یہ مت دیکھ کہ میں اکیلا آیا ہوں، یہ دیکھ کہ ایمان کی دولت ساتھ. اس سے پتا چلا حق والا کہیں پر بھی رہے ڈرتا نہیں ہے. بولو بولو بولو. امیہ کا بھی دوستانے کا معاملہ تھا. اس نے اپنے مکانوں میں جا کے سو جاتے ہیں، جب سب سو رہے ہوں گے ٹھیک 12 بجے تب تو طواف کر لینا یار، تیرا بھی کام ہو جائے گا، میری بھی بات رہ جائے گی، کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا. مگر ہوتی کو کون ٹالے؟ وہ لے کے چلا. اور دن کے 12 بجے ٹھیک جب وہ طواف کرنے لگے حضرت سعد ابن معاذ، امیہ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی آ نہ جائے، میری بات خراب نہ ہو جائے. ادھر وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے. اتنے زمانے کے بعد کعبے کو دیکھا تھا، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. یا اللہ وہ دن کب آئے گا جب محمد الرسول اللہ اپنے غلاموں کو ساتھ لائیں گے، دوبارہ سے ساتھ لائیں گے، اور یہاں پر جو ہے یہ غیر شرعی چیزیں اس کو ختم کریں گے. اللہ اللہ. ادھر امیہ باہر کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا اور زور زور سے کہہ رہا تھا اے سعد جلدی سے طواف کرو، جلدی سے طواف کرو. سعد نے کہا خاموش کھڑے رہو، اتنے زمانے کے بعد اللہ کا گھر دیکھا ہے، مجھے دل کے ساتھ طواف کرنے دے. اب طواف چل رہا تھا، آنے والا آ گیا. جس کا ڈر تھا کون آیا؟ ابو جہل. آواز آئے کون آیا؟ ابو جہل. ابو جہل نے دور سے دیکھ کر ہی پہچان لیا یہ تو کوئی محمدی لگ رہا ہے، یہ تو کوئی محمد عربی کا دیوانہ لگ رہا ہے. سعد ابن معاذ طواف کر رہے ہیں، امیہ دروازے پہ کھڑا ہے، ابو جہل آ رہا ہے. ابو جہل کو جب امیہ نے دیکھا تو پیروں ٹیم کھسک گئی کہ اب دھنائی میری بھی ہوگی اور مجھ سے پوچھے گا یہ دوستی نبھا رہا ہے یا دھرم نبھا رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے. وہ روکنے لگا ابو جہل کو کہ رکو یار رکو. ابو جہل نے کہا یہ ہے کون جو طواف کر رہا؟ وہ اندر پہنچ گیا، جا کر کے کہنے لگا من ھذا الذی یطوف بالکعبہ، یہ کون ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کر
رہا ہے تو اللہ کے نبی کا صحابی ڈرا نہیں، خوف نہیں کھایا، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہا انا سعد۔ او کان کھول کے سن لے جہالت کے باپ، تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ نبی کا غلام سعد ابن معاذ ہے۔ حوصلہ دیکھیں ان کا۔ تو ابو جہل کہنے لگا اچھا ہمارے گھر میں ہم ہی کو آنکھیں دکھاؤ گے، مدینے میں پناہ دے دی ہمارے دشمن محمد اور ان کر کے طواف کرو گے۔ دونوں میں زبان سے بات ہوتی رہی، زبان کے بعد دونوں میں ہو گئی کشتی، گتم گتا، اور پٹک پٹک کے مارا سعد ابن معاذ نے ابو جہل کو۔ ابو جہل جب پٹنے لگا، اب تک امیہ خاموش کھڑا تھا، اس کے تو نیٹ ورک ہی غائب ہو گئے، طرف دھرم کا معاملہ آ گیا، اب کروں کیا؟ اتنے ہی میں سعد ابن معاذ سے امیہ اب کہتا ہے اے سعد ابن معاذ دیکھو تم زبان نہ لڑاؤ، تم ایسا نہ کرو، یہ ہمارے علاقے کے سردار ہیں۔ تو حضرت سعد ابن معاذ نے کہا ابو جہل سے اور امیہ سے چل ٹھیک ہے مت کرنے دو طواف، لیکن ملک شام جب تجارت کو جاؤ گے تو راستہ مدینے ہو کے جاتا ہے، مدینے کو جب آؤ گے تو خیریت پوچھیں گے ہم، تب بتائیں گے تمہیں ہم اثر و رسوخ ہے وہاں، ادھر آؤ گے تو دیکھیں گے۔ امیہ پھر بول پڑا، امیہ جب بار بار بولا تو سعد ابن معاذ بولے امیہ تو مت بول، تیرے بارے میں نے حضور سے سنا ہے کہ تو حق والوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اتنا جب اس نے سنا، اب سنو وہ جہاں پہ میں لانا چاہ رہا تھا، امیہ نے کہا کس نے کہا میرے بارے میں؟ تمہارے نبی محمد نے کہا، انہوں نے کہا کہ تو حق والوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اتنا جب امیہ نے تو گردن جھکا لی، ایک ہی بات کہتا جاتا تھا واللہ لا یکذب محمد، کی قسم محمد جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، دشمن ہے مگر پیارے نبی کی بات کی گواہی دے رہا ہے، صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ اے میرے عزیزان گرامی مسلمان بھائیوں دیکھو، یہ ہے ہمارے نبی شان کہ دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ فیضی صاحب میں ان سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے سوسائٹی میں شراب کی بیماری کہاں سے آئی گئی، جھوٹ بولنے کی بیماری کہاں سے آ گئی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی بیماری کہاں سے آ گئی، اپنے بڑوں کا ادب نہ کرنے کی بیماری کہاں سے آ گئی، ولیوں کی شان میں توہین کرنے کی بیماری کہاں سے آ گئی۔ کان کھول کے سن لیں میری بات، برا مانے تو معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، جو بندہ شراب کی ایک بوند پی لے بغیر توبہ کیے مر جائے، قیامت کے دن اس کو جہنمیوں کے جسموں سے بہنے والی بدبودار پیپ پلائی جائے گی۔ یہ ہمارے کام ہے شرابیں پینا مسلمان ہو کر، جھوٹ بولنا مسلمان ہو کر۔ بندہ ایک مرتبہ جھوٹ بول جائے تو فرشتہ رحمت کا دور چلا جاتا ہے اس سے۔ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا سوچو ذرا، کتنی بیماریاں ہمارے سماج میں آ گئیں۔ ارے اپنے نبی کی سیرت تو دیکھو، دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ محمد سچ بولتے ہیں۔ بولو بولو زور سے بولو یار، زور سے بولو، اونچا بولو اونچا بولو۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ جھوٹ ہمارے یہاں، شراب ہمارے یہاں، بیاز بھی ہمارے یہاں ہے۔ بیاز سمجھتے ہو؟ سود، وہ بیماری بھی ہمارے وہاں پر آ گئی۔ اتنی بیماریاں آ گئیں تو پیارے یہ معاشرہ تباہ و برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم لٹیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ کیا دور تھا جب مجاہد ملت کی ایک آواز پر اڑیسہ ہی نہیں کھڑا ہو جاتا تھا، لبیک کہتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب وہ روحانیت کہاں چلی گئی؟ وہ درد کہاں چلا گیا؟ آج تمہیں پتا ہے کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کتنی عورتیں ودوا ہو رہی ہیں، مگر ہمارا نوجوان حضرت شرابیں پی رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم بھی کیا خوب ہیں جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقشے کفے پا بھول گئے، منزلیں پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔
आओ मेरे भाइयों, पलट के सही रास्ते पे आ जाओ, नेकी के रास्ते पे आ जाओ। तुमने बड़े पीर रोशन ज़मीर की दास्तान न सुनी? बचपने में माँ ने पढ़ने भेजा तो कहा मेरे लाल जिंदगी में कभी झूठ न बोलना। डाकुओं के सरदार के सामने सच्चाई आई तो पैरों में गिर गया और गिर के कहता है तू बच्चा हो के झूठ नहीं बोलता, मैं बड़ा होकर के रोजाना खुदा की नाफरमानी करता हूँ। ए बच्चे हाथ बढ़ा दे। मुझे जब वो तौबा कर चुका तो उसके साथ वालों ने कहा जन्नत में जा रहे हो तो हमें भी साथ लेकर के चलो। जब जहन्नम के कामों में साथ थे तो जन्नत में भी साथ होंगे। वो क्या दौर था जब माएँ लोरियां सुनाती थी तो कुरान की आयतें सुनाती थी। मेरी माएँ बहनें भी अगर सुन रही हो तो उनको भी कहना चाहता हूँ, इस मोबाइल ने हजरत नस्लों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। ये पबजी गेम हो या जनाबे वाला टिकटॉक हो या और कोई बीमारी हो, मोबाइल के जरिए से छोटे छोटे बच्चों की निगाहें कमजोर हो रही है। माँ मुंतजिर है, बेटा भुवनेश्वर से आया है, बेटा दिल्ली से कमा कर आया, कलकत्ता से आया, बेटा आया है जब से मोबाइल ही नहीं छोड़ रहा है। वो दो बातें माँ से करने तैयार नहीं, बाप का दुख दर्द बांटने तैयार नहीं। कैसी बीमारी आ गई, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। मैंने एक वाकया अपनी आंखों से देखा अपने संबल के करीब। एक तो बेचारे जिनके घर पे मैं रुका था, जब घर वाले जलसे में चले गए तो बाद में मेरी तकरीर होना थी, वो बूढ़ी औरत मेरे पास आई, मुझसे कहने लगी हजरत आप तकरीर करने आए? मैंने कहा माँ जी मैं आया हूँ। कहने लगा हमारा लड़का, इसको समझा देना, भी जलसे में गया है, 1 महीना हो गया मेरी तरफ देखा तक नहीं है, और ये जब भी दरवाजे पर आता है मेरी हसरत भरी निगाहें इस तरफ होती हैं, बेटा मुस्कुरा के मुझे देख ले, मेरी जिंदगी में बहारें आ जाएं। मौलाना साहब मैंने सर्दियों की रातों में इसको अपने सीने पे लिटाया, मैंने पेशाब इसलिए कर लिया करता था, गीले में खुश हो जाती थी, अपने बेटे को सूखे में सुलाया करती थी। वो उसकी बातें सुन के मेरे आंसू निकल गए। ऐसा मुआशरा हो गया हमारा। ऐ लोगो अपने माँ बाप की कदर करो, झूठ से दूर रहो, सच बोलो, शराब कभी न पियो, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर का जाम पिएगा। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों सही रास्ते पे आ जाओ। हालात बहुत खराब हैं, बस नाकाबिले बयान हो गए हालात हमारे और आपके। जगह जगह देखो कैसे कैसे बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं, कितने लोग परेशान हैं। हमें और आपको सुधरना ही पड़ेगा, सही रास्ते पर आना ही पड़ेगा। हुजूर के गुंबद खजरा से आज भी आवाज आ रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आ जाओ हुजूर की चौखट पे आ जाओ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। वो दुश्मन है उमैया, दोस्त तो नहीं है, दुश्मन है ना। बोलिए जोर से जरा, क्या कह रहा जब उसको पता चली इनके नबी ने मेरे कत्ल की खबर दी है तो वो लड़ाई झगड़ा वहीं पे छोड़ के घर को चला गया। मैं यही कहता जाता था, वल्लाही ला यकज़िबु मुहम्मदुन इज़ा तसा, रास्ते में यही कहता चला जा रहा था, मोहम्मद जब भी बोलते सच बोलते। घर पे पहुंचा, चेहरा उतरा हुआ था, दरवाजा खुला, बीवी ने कहा मेरे शौहर क्या हो गया, आज तुम्हारा रंग जर्द क्यों पड़ गया, आज तुम बात क्यों नहीं करते। तो उमैया ने अपनी बीवी को बताया, वो जो यसरब का रहने वाला, मदीने का रहने वाला, अपने घर पे मेहमान था साद इब्ने मुआज, उसने ऐसे ऐसे मुझे बात बताई। वो कहता है मोहम्मद ने मेरे कत्ल की खबर दी है। तो बीवी ने जो जवाब दिया था, कटक उड़ीसा के मुसलमानों दिल पे लिख कर के ले जाना, मेरी माओ बहनों तुम भी सुनो, भाइयों तुम भी सुनो, बुजुर्गों तुम भी सुनो। अल्लाह अल्लाह, साद इब्ने मुआज की ये बात सुनने के बाद जब उमैया ने अपनी बीवी को बता नहीं थी, काफिरा औरत थी, उसने जब सुना तो हाथ उठा करके कहा, ऐ उमैया मेरे शौहर अपने घर में ही रहना, इसलिए कि मोहम्मद जब भी बोलते झूठ नहीं बोलते, सच बोलते। अरे नारा लगा रहे हो तो खड़े होकर लगाओ यार, नारा लगा रहे हो तो खड़े होकर लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हल्का सा इसका
تھوڑا سا ہلکا سا اس کی ساؤنڈ کر دو، ایکو مت دینا، تھوڑا سا آواز کھول دو. آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا، ایسے رہنے دو، بیوی نے کہا میرے شوہر اب گھر پہ ہی رہنا اگر جان بچانا ہے تو، اس لیے کہ اگرچہ ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھتے مانتے ہو، میں بھی جانتی ہوں کہ آمنہ کا بیٹا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ آتی کو کون ٹالے؟ کچھ دنوں کے بعد جنگ بدر کی تیاری شروع. ابو جہل نے دیکھا سارے بڑے بڑے چودھری، سارے بڑے بڑے مکھیا، سارے بڑے بڑے مین آدمی موجود ہیں، امیہ نہیں ہے. گھر پہنچ گیا. امیہ بھئی تو کیوں نہیں آتا گھر سے نکل کے؟ کہ تیرے چکر میں تو معاملہ خراب ہو گیا. ابے مر جاتا تو مر جاتا، پتا تو نہ چلتا. تجھے ہی بچانے کے چکر میں تیری ہمدردی کی وجہ سے تو ساری کہانی بگڑ گئی. تجھے پتا نہیں ہے امیہ اس دن سعد ابن معاذ نے کیا کہا تھا؟ ابو جہل بولا رے اس دن کا خوف ہے تیرے دل میں؟ کہ خوف ہے، مجھے پتا ہے تو اگر مدینے گیا خود بھی مرے گا، مجھے بھی مروا دے گا، اس لیے تم مجھ سے چندہ جتنا چاہے لے لے، مگر میں مدینہ جانے والا نہیں، موت کا ڈر ہی ہے میرے بھائیو. اس نے کہا نہیں، ایک کام کر بھائی تو مدینے مت چلنا، ساتھ ساتھ بورڈر تک تو چل، مکہ کے بورڈر تک چل. اگر تو نہیں جائے گا تو چھوٹے لوگ کیسے جائیں گے؟ سب کہیں گے بڑے بڑے نہیں جا رہے. ابھی ہم اگر کہیں کا اعلان کر دیں حضرت ہمارے فیضی صاحب اور میں اور ہم میں سے کوئی نہیں جائے تو آپ کیوں جاؤ گے؟ آپ بھی کہو گے بھئی ان کو بھی لے کے چلو. تو امیہ بڑا آدمی تھا، مڈ آدمی تھا، مکھیا آدمی تھا. کہا میں والا کہا نہیں بھئی چلنا پڑے گا. جب یہ چڑھا رہا تھا، ورغلا رہا تھا، تو بیوی اندر کمرے میں سے سن رہی تھی. ابو جہل جب چلا گیا بیوی نے کہا امیہ کان کھول کے سن، جانا مت میرے شوہر ورنہ میرے بچے یتیم ہونا طے ہے اور تیرا مرنا طے ہے، میرا ودوا ہونا طے ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر آ گیا ابو جہل. تیاری جنگ بدر کی ہو گئی. 1000 زرہ پوش بڑے بڑے اونٹ تیار کیے جا رہے، جنگ بدر کی تیاری ہو رہی ہے. امیہ کو ورغلانے لگا تو ایک کام کر، مدینہ مت چل، مکہ کے بورڈر تک چل. اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ مکہ کے بورڈر تک جانے میں کیا ہوتا، یہاں کوئی ہے تھوڑی محمد کا غلام جو میرا کام تمام کر دے گا، وہ تو وہاں ہے، اس لیے چلو یہاں بات نہیں. جب وہ گھر سے نکلا بھی ہو رہا ہے مگر میرے شوہر مجھے تیرا جانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے لگتا ہے تو پلٹ کے نہیں آئے گا. لوگو جب موت آتی ہے نا تو بڑے بڑے اچھوں کے نٹ بول ڈھیلے ہو جاتے ہیں. لے گیا بورڈر تک، پھر کہا چل وہاں کھجور تک چل، کھجور کے بعد کہا چل وہ جو پہاڑ نظر آ رہا وہاں تک چل. ارے بھلے آدمی تو ڈر رہا ہے، محمد اور ان کے ساتھیوں پر ہے کیا لڑنے کے لیے؟ یہ لشکر جرار نہیں دیکھ رہا کتنا بھاری لشکر ہے؟ امیہ کہتا تھا یار وہ تو سب صحیح ہے مگر میں نے آج تک محمد کی بات غلط ہوتی ہوئی دیکھی نہیں ہے. تو مجھے لے کے جا رہا، تیری بات صحیح ہے مگر مجھے بھئی صحیح نہیں لگ رہا. تو کہا چل ایک کام کر، مدینے کے اندر مت جائیے، مدینے کے بورڈر سے واپس آ جانا، وہاں تک تو چل. ادھر جب مدینے کے بورڈر پہ ان کا لشکر پہنچا، حضور نے اپنے صحابہ کو جمع کیا. صحابہ ہم مکہ میں رہتے تھے، یہ مارتے تھے، ستاتے تھے، اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دیتے تھے، ہمارے راستوں میں کانٹے ڈالتے تھے، ہمیں مارا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اب چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ میرے حضور کا ایک غلام کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا ان کے پاس تلواریں ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، مگر تم گھبرانا نہیں میرے صحابہ، انہیں بھروسہ ہے ہتھیار پر، ہمیں بھروسہ ہے قوت پروردگار پر، انہیں بھروسہ ہے جنگ کے سامان پر، ہمیں بھروسہ ہے اپنے ایمان پر. میرے حضور کی گفتگو کے بعد ہر صحابی جذبے میں سرشار ہو گیا اور گویا کہ ہر صحابی کہہ رہا تھا قریش مکہ تو کیا چیز ہے دے وہ سے لڑ جائے، قریش مکہ تو کیا چیز ہے دے وہ سے لڑ جائے، سینارے نیزہ بن کر سینہ دشمن میں گڑ جائے. اللہ اکبر. اسلام کی پہلی جنگ 17 تاریخ رمضان کی 17، یہ نورانی قافلہ 313، ایک روایت میں 319 کے الفاظ ہیں، 313 یا 319، 313 والا قول جو ہے یہ راجح قول ہے. 313، 2 گھوڑے، کتنے بتائے میں نے؟ زور سے بولیے کتنے بتائے؟ زور سے بولیے نا کتنے؟ اور ادھر 100،
ادھر سو، ادھر تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی، وہ بھی سب پر نہیں، بہت تھوڑے لوگوں پر۔ یار کیسا جذبہ تھا، تلواریں نہیں تھی تو کھجور کی ٹہنیاں توڑ لی تھی، بھروسہ تھا تو حضور کی ذات پر تھا۔ حضور لے کے جا رہے ہیں، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، وہ سب کچھ نچھاور کرنے جا رہے ہیں، تم تو فجر کی اذان میں مسجد تک بھی نہیں جا پاتے، تم تو رمضان شریف میں صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھ پاتے۔ میں نے 70 سال 80 سال یہ ہمارے بزرگ بیٹھے، پوچھو ان سے ایک بھی روزہ ان کا چھوٹا ہو تو؟ میں نے بوڑھوں کو دیکھا روزے بھی رکھتے ہیں، تراویاں بھی پڑھتے ہیں، اور کھٹے گٹے نوجوان روزے نہیں رکھتے، ٹھیلوں پہ کھاتے ہوئے، روڈوں پہ کھاتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں روزے رکھیں گے تو کمزوری ہوگی۔ نہیں میرے یار، روزہ بدن کی طاقت سے نہیں، روزہ تو ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے۔ جنگ میں تھوڑی آواز کھول دو یار، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ رمضان شریف آ رہے ہیں، خبردار ایک بھی روزہ نہ چھوڑنا، انہیں یاد رکھنا، ان کربلا والوں کو بھی یاد رکھنا اور بدر والوں کو بھی یاد رکھنا۔ کیسے لوگ تھے، دن میں روزے رکھتے، راتوں کو پوری رات نمازیں پڑھتے۔ بتاؤ کٹک کے مسلمانوں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے، خدا کی قسم آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں میں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، لاک ڈاؤن میں جب پہلا جمعہ آیا تھا، جس میں بھارت کی گائیڈ لائن کے انوسار، بلکہ پوری دنیا میں جب مسجدوں میں نماز کے وقت میں جو بہاریں نظر آتی تھی، جمعے کے دن جب پہلا جمعہ آیا تھا، اور تم نے اپنی مسجدوں کو ویران دیکھا تھا، جہاں ہزاروں نمازی ہوتے تھے وہاں صرف 5 کھڑے ہوئے تھے۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، دل رویا تھا کہ نہیں رویا تھا؟ زور سے بولو، رویا تھا کہ نہیں رویا تھا؟ اگرچہ تم نمازی کم ہو، مگر اپنی مسجدوں کو خالی دیکھ کے دل رویا تھا۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب تم عبادت سے بھی روک دیے جاؤ، اس لیے اپنی جوانیوں کی قدر کرو۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس جوان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس نے جوانی میں توبہ کی ہوگی، جس نے اپنی جوانی سجدوں میں گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہٹنے نہیں دے گا جب تک وہ کئی باتوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، بتا؟ چوکوں پہ تو نہیں گزاری، شراب خانوں میں تو نہیں گزاری؟ کیا جواب دیں گے وہ جوان جنہوں نے 25 سال سے لے کر کے 40 45 50 سال تک مسجدوں کا رخ تک نہ کیا سوائے جمعہ کے؟ کیا جواب دیں گے؟ اور ایک وہ جوان بھی ہوگا، یا اللہ میں نے اپنی جوانی قرآن پڑھنے میں گزاری، یا اللہ میں نے اپنی جوانی مجاہد ملت کے مزار پہ جھاڑو دینے میں گزاری، یا اللہ میں نے اپنی جوانی اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزاری۔ کتنا پیارا جواب ہوگا، رب فرمائے گا میرے بندے تو مجھے راضی کر کے آیا ہے، جنت تیرا انتظار دیکھ رہی ہے۔ مبارک ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر لے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا، اللہ ہم سب لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضی صاحب، وہ ایک نوجوان لڑکا کپڑے کی دکان پہ بیچارہ مزدوری کرتا تھا، تو ایک عورت کپڑا خریدنے آئی، بڑا سا اس نے تھال خریدا، اور خریدنے کے بعد تھان جو تھا وہ کافی وزنی ہو گیا۔ اس عورت کی نیت بھٹک گئی اس نوجوان لڑکے پر۔ اس نے دکان مالک سے کہا کہ اس کو جو ہے میرے ساتھ بھیج دو، گھر تک وزن کافی ہو گیا۔ تو وہ نوجوان لڑکا ساتھ چلا گیا، اس بیچارے کو کیا پتا اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ جب گھر پہ پہنچے اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور اپنے ناپاک ارادے کا اظہار کیا۔ وہ لڑکا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ میں پاک دامن نوجوان انسان، نمازی پرہیزگار ہوں، مجھ سے یہ جرم نہ کرا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے شور مچانے کا اس کو جو ہے دھمکی دی کہ تو پٹے گا بہت، شرارت تیری پکڑی جائے گی، اب تو ایسے دوراہے پر کھڑا ہے، یا تو میں جو کہتی ہوں اس کو پورا کر، یا پھر تو اپنی بدنامی کے لیے تیار ہو جا۔ وہ اتنا پریشان، اس نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں مانتی تو مجھے بیت الخلا جانے دو، ٹوائلٹ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، بیت الخلا جانے دو۔ وہ اندر گیا اور نجاست اس نے اپنے بدن پہ مل لی۔ باہر نکل کے آیا تو عورت کہتی ہے تو پاگل لگتا ہے، بےہودہ لگتا ہے، میں نے تو دل ہار دیا تھا تیرے اوپر، تو نے یہ کیا کیا؟ باہر آیا روتا ہوا خدا کا شکر بجا لاتا ہے، مولا میرا بدن تو ناپاک ہو گیا مگر میں نے
اپنی روح کو ناپاک نہیں ہونے دیا. وہاں پر ایک ٹیوبویل، مطلب اس زمانے میں ٹیوبویل نہیں ہوتے تھے، پانی کا چشمہ، وہاں جا کر کے نہا لیا. لوگوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی. نوجوانوں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ وہ چشمے میں جا کر کے نہایا، اس کے بعد سے لے کر کے انتقال تک اور انتقال کے بعد تک کافی وقت تک اس کے بدن سے عطر سے زیادہ اچھی خوشبو آیا کرتی تھی. اے لوگوں، جو اللہ کے لیے اپنی جوانیاں قربان کر دیتے ہیں، اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہٹنے نہیں دے گا قیامت تک جب تک اس کا جواب نہیں دو گے جوانی کہاں گزاری. اس لیے توبہ کر لو. اللہ ہم لوگوں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہم لوگوں کی توبائیں قبول فرما لے. آمین بول دو، زور سے آمین بول دو. کچھ نہیں پتا یار کب زندگی ختم ہو جائے. وہ دن آنے والا ہے جب تجھے سفید کپڑے میں لپیٹ دیا جائے گا اور بچھا دی جائے گی چادر، اور اسی پہ تو بے بس پڑا ہوا ہوگا. گرم پانی سے غسل دیں یا نیم گرم پانی سے یا ٹھنڈے پانی سے، تیری زبان تک نہیں ہل رہی ہوگی، بالکل لاچار بے بس پڑا ہوا ہوگا. وہ کوٹ پینٹ جو انتقال سے 10 دن پہلے خریدا تھا، 15,000 کا لایا تھا، وہ بھی رکھا ہوا ہے. اب وہ کپڑے اور وہ بوٹ اور وہ جوتیاں جو تو نے خریدی تھی 10,000 کی، وہ بھی پڑی ہوئی ہیں. اب تو بس مارکیٹ سے سفید رنگ کا ایک کفن لایا گیا ہے، نہ جوتیاں پہنائی جا رہی، نہ تیرا نام و نشان رہا. اب تو لوگ تیرا نام لے کر کے بھی نہیں پوچھتے کہ کہاں ہیں، آنے والے کہتے ہیں جنازہ کہاں ہے، لاش کہاں ہے، ذرا دیکھ لو. گھر والے وحشت محسوس کرتے ہیں. اس لیے لوگوں، جلسوں کو بھی با مقصد بناؤ خدا کے لیے. ان جلسوں کو منورنجن کا ذریعہ نہ بناؤ، ان جلسوں کو با مقصد بناؤ. جلسوں میں آؤ تو مزے لینے کے لیے نہیں آؤ، بلکہ مداحان رسول اکرم سے اور خطباء اسلام سے تقریریں سنو، ان سے نعتیں سنو اور ان پر عمل کرو. نعتیں اس نیت سے سنو کہ اب ہم اپنے گھروں میں جا کر کے ٹیلی ویژن پر یا موبائل کی اسکرینوں پر گانے نہیں سنیں گے. جو نعت سن کر کے جا رہے ہیں وہ ترانے سنیں گے. تقریریں اس لیے سن کر کے جاؤ کہ یہیں پر توبہ کرو. اب تک جو نمازیں چھٹی مولا وہ بھی قضا ادا کریں گے، اور آج کے بعد اپنا کھانا تو چھوڑ سکتے ہیں، تیری بارگاہ میں سر جھکانا نہیں چھوڑ سکتے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. وقت کم ہے میرے بھائیوں، میرے بعد بھی مہمان ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بہت عجیب قسم کے حالات ہو گئے میرے ساتھیوں. میں نے نوجوانوں کو، علامہ فیضی صاحب یہ بڑے مشہور ناظم ہیں ماشاءاللہ، پورا بھارت ان کو جانتا، اللہ کا شکر ہے. میں نے اسی لیے نوجوانوں کو خاص طور پہ مینشن کیا ہے. اے نوجوانوں، دیکھو تم قوم کی امانت ہو، تم قوم کی امانت ہو. تمہیں ترس نہیں آتا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر؟ کیسے حالات، کچھ نہیں پتا کب دوبارہ سے تازہ ہو جائے. CAA کو تو وہ لوگ لاگو کر ہی رہے، کچھ نہیں پتا کب NRC کا بھوت بھی بوتل سے باہر آ جائے. اب بھی نہیں سدھرو گے تم. سال میں صرف 3 دن، only 3 days، صرف 3 دن نکلتے ہو تم سب لوگ. عید میں، بقرہ عید میں اور الوداع کو سفید کپڑے ہوتے ہیں، عطر لگا ہوا ہوتا ہے. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہمارے بھارت کا پرشاسن ہمیں سیکیورٹی دیتا کہ نہیں دیتا ہے؟ بولو، اگر بات سچی ہے تو بولو زور سے. ہماری راجیہ حکومت سے لے کر کے مرکزی حکومت تک مبارکباد دیتے ہیں. 3 دن نکلے تم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طاقت کا احساس دلا دیا تمہیں. صرف 3 دن نکلے عید اور بقرہ عید کو، اور کیسی بہاریں ہوتی ہیں. ایک روٹھا ہوا بھائی بھی عید کے دن اپنے بھائی کو گلے لگا کے کہتا مجھے معاف کر دینا، میری غلطی ہو گئی ہو تو میری خطاؤں کو بخش دینا. ایسی بہاریں آتی ہیں. صرف 3 دن نکلے تو تمہاری طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ ٹرافک لگ گئے، جام لگ گئے، گاڑیوں کو روک دیا گیا. اسٹاپ یور ٹریولنگ بیکاز مسلمز پرفارمنگ نماز ناؤ. لوگوں رک جاؤ، حسین کے نانا کے غلام نماز پڑھ رہے ہیں. ارے رک جاؤ، ان کی عید کی نماز ہو رہی ہے. اے لوگوں، اگر
جس طرح 3 دن نکلے ہو، ساری کرانتی تو بعد میں آتی رہیں گی، اگر اسی طرح روزانہ 5 مرتبہ نماز کے لیے نکلنے لگو، 5 مرتبہ روزانہ اسی طرح نماز کے لیے نکلنے لگو، تو عالم غیب سے آوازیں آئیں گی، غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لے، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، دیکھنا دنیا جھکے گی، خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تقریباً 1500 کلومیٹر دور سے میں سفر کر کے آیا ہوں، ہمارے فیضی صاحب بھی کتنی کلومیٹر دور سے، ہمارے ناتھواں حضرات جو تشریف لائے وہ بھی کتنے کلومیٹر دور سے یہاں سے گئے، فجر کی نمازیں غائب ہو گئیں، کیا نتیجہ نکلا ہمارے جلسے کا؟ اگر دلوں پہ بات اثر کر رہی ہو تو خدا کی قسم ایک بزرگ کے آستانے پہ آئے ہو، یہ توبہ کر کے جاؤ کہ اللہ والے ہم تمہاری بارگاہ میں آئے ہیں، تمہیں نیاز بھی دیں گے اور خدا کی نماز بھی پڑھیں گے۔ اگر میری بات کا اثر ہو رہا جتنے لوگوں پر، وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، بولے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ یار فیضی صاحب، ایمان کا جذبہ ایسا ہوتا ہے، ایک بچی انٹر یا اس نے بی اے کیا مگر گھر کا ماحول دینی تھا اور اس کو پرائز میں پرائز مطلب انعام ملنے والا تھا، تو انعام دینے کے لیے جو گیسٹ آئے تھے وہ کوئی بڑے ادھیکاری تھے، اس بچی کے جذبے کو سلام کرو، جب وہ گئی تو نقاب بھی پہنے ہوئے تھی، حجاب بھی پہنے ہوئے تھی۔ اس وقت آپ دیکھتے ہی ہو کیسے حالات چل رہے ہیں اپنے بھارت میں، تو ادھیکاری نے ان سے کہا، یعنی جو وہ گیسٹ تھے جو خاص طور پہ انعام دینے آئے تھے، انہوں نے کہا یہ تو رول کے خلاف ہے، آپ نے جو یونیفارم پہنا ہے یہ تو ایک ریلیجیس سے بلونگ کرتا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ اگر آپ کو حجاب اور نقاب ہی میں رہنا ہے تو یہ انعام نہیں ملے گا۔ کنیز فاطمہ زہرا کا جب میں نے اخبار میں جواب پڑھا تو خدا کی قسم میری آنسو نکل گئے کہ یا اللہ آج بھی اہل حق موجود ہیں، آج بھی کنیزان فاطمہ زہرا موجود ہیں، آج بھی غلامان حسین موجود ہیں۔ میرے آنکھوں میں آنسو نکل گئے۔ اس بچی نے کہا پہلی بات تو سر یہ ہے کہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر جی کا لکھا ہوا سنویدھان مجھے اپنے حساب سے رہنے کی آزادی دیتا ہے، اور دوسری بات اگر آپ مجھے انعام دینے کے لیے یہ لالچ دیتے ہیں کہ میں اپنا چہرہ آپ کو دکھاؤں، میں سنت فاطمہ زہرا کو چھوڑ دوں، تو سر معاف کیجئے گا ایسے ہزاروں انعام جوتیوں میں رکھتی ہوں جو مجھ سے میرے فاطمہ زہرا کے طریقے کو چھین لے، مجھے ایسا انعام نہیں چاہیے، مجھے تو سنت خیر الانام۔ اخبار میں چھپا اس بچی کا جواب، اس بچی نے جو جواب دیا، میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں تو وہ بھی کلیجے پہ لکھیں، آپ بھی سن رہے ہو تو آپ بھی کلیجے پہ لکھو۔ دلی میں فیضی صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ میں پروگرام میں گیا تو میں نے کہا بھئی جوب ووب لگ گئی تمہاری؟ کہا یار حضرت جوب تو لگ گئی مگر بڑی عجیب میرے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی۔ کہتے ہیں ایک جگہ جوب لگی تو وہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا بھئی جوب اپنی جگہ مگر میں نماز ضرور پڑھوں گا اپنی، مجھے نماز کا ٹائم چاہیے، ظہر اور عصر تو جوب کے درمیان آ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی نماز کی انومتی ہمارے یہاں نہیں ہے، سیلری دے رہے تھے 40,000۔ میں نے کہا نہیں مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے جہاں مجھے سر جھکانے کی اجازت نہ ہو۔ کہتے ہیں حضرت کچھ دنوں پریشان رہا لیکن اس کے بعد پھر میری جاب لگی تو اللہ کی شان دیکھو 60,000 روپے کی جاب لگی، اور کمپنی کے مینیجر نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تو تلاش تھی تمہارے جیسوں کی جو ہماری کمپنی میں کام بھی کرے گا اور خدا کی بارگاہ میں پیشانی۔ بس بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا۔ آئے ہو تو توبہ کرو، میرے ساتھ بولو بلبل سے بہرحال، بولو زور سے بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، برق تپاں کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق یہ نہیں ہے، ماحول گرچہ اپنے موافق یہ نہیں ہے، پر یا رسول اللہ آپ کا دامن نہ چھٹے گا، پر یا رسول اللہ آپ کا، بولو زور سے بولو، پر یا رسول اللہ آپ کا، آواز آئے، پر یا رسول اللہ آپ کا
اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ادھر ادھر کیوں بھٹکتا ہے، آ بریلی کے تاجدار کے لہجے میں کہہ دے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، ارے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ۔ کہاں جائیں ہم، حضور کو چھوڑ کے کہاں جائیں، رسوا ہو گئے آج دنیا میں تم، 2 ارب سے زیادہ ہو دنیا میں، حیثیت نہیں ہے تمہاری کچھ بھی، جیسے سمندروں میں گھاس ہوتی ہے نا گھاس، ایسے بہ رہے ہو تم۔ ایک وہ دور تھا جب تعداد کم تھی، فاروق اعظم تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، نام سن کر کے اس زمانے کا رشیا اور امریکہ، رومن ایمپائر، اس زمانے کی بڑی بڑی طاقتیں فاروق اعظم کا نام سن کر کے خوف کھا جاتی تھی۔ اے لوگو، یہ طاقت فاروق اعظم کی نہیں بلکہ حضور کی غلامی کی طاقت تھی۔ فاروق اعظم خود کہتے تھے کہ یہ میری طاقت نہیں، حضور کی غلامی کی طاقت۔ اسی کو اقبال نے کہا جو میں نے پڑھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ بلند آواز سے بولیے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو، پورا مجمع بولے لوہو قلم تیرے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے توبہ کریں، دیکھو یہ جذبہ ہوتا، اللہ سلامت رکھے۔ جی جی کہیں، دیوانہ ہے دیوانہ، مومن تو کبھی بوڑھا ہی نہیں ہوتا۔ فیضی صاحب کون کہتا مومن بوڑھا ہوتا ہے، کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ حضور کے چچا امیر حمزہ ان کی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بوڑھے تھے مگر بدر میں بڑے بڑوں کو پسینہ چھٹا دیا تھا انہوں نے۔ مومن کا ایمان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ آج بات یاد آ گئی، کہو کہو کہو، ہاں اللہ خوش رکھ کے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے۔ میرا دل خوش کر دیا آپ نے، اور آپ کے لیے میں انشاءاللہ سنوں گا، آپ کو بیٹھ جائیں۔ میں آپ کے لیے ایک شعر کہہ کے جا رہا ہوں، آپ بھی یاد رکھنا انشاءاللہ میں آپ کی اولاد داخل ہوں۔ میرا دل باغ باغ کر دیا آپ نے، وقت ہوتا تو آج تقریر فجر کی اذان تک ہوتی، مگر میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ ہمارے 2 مہمان، عظیم مہمان تشریف فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بزرگ نے کہا، لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام آتنکواد کی دھارا سکھاتا ہے۔ سنو، بمبئی کی سرزمین پر سوامی شنکراچاریہ لکشمی جی نے 25 یا 30 ہزار کی بھری سبھا میں کہا تھا، نہ گولا نہ بارود نہ بم سے اسلام تو پھیلا ہے محمد کے کرم سے۔ اور ہر یہ تو تھوڑا سا فیضی صاحب ہم میں آپ میں خامی آ گئی، ذرا آؤ مسجدوں میں آ جاؤ، بس وہیں پہ میں آؤں، تقریر ختم کروں، مسجدوں میں آ جاؤ۔ پڑھو گے 5 وقتہ نماز؟ بولے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ، یا اللہ میرے مالک و مولا کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کر دے، یا اللہ ان کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کر دے، یا اللہ ہم نماز کی اہمیت سمجھ جائیں۔ ہم سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، جن کی پاکیزگی پر قرآن بولتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضور پوری پوری رات نمازیں پڑھتے، حتی تورمت قدمہ۔ یہ جملہ پڑھتا ہوں تو پیمانے دل آنکھوں سے لرزنے لگتا ہے، ٹپکنے لگتا ہے۔ ام المؤمنین کہتی ہیں حضور کے مبارک جاتا، میں کہتی یا رسول اللہ پوری پوری رات نمازیں پڑھتے، حضور فرماتے عائشہ کہ آپ نے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو، تم سے کتنی محبت تمہارے لیے، راتوں کو نمازیں تمہارے لیے، دنیا میں آئے تو تمہیں یاد کر رہے ہیں ہمارے حضور، ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ یار قیامت میں تو ماں کتنی محبت کرتی ہے بلا شبہ، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا ماں بھی چہرہ پھیر لے گی۔ یہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سب رشتے ناتے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ قیامت میں بھی کوئی رشتہ ہوگا نا جو تمہیں تلاش رہا ہوگا، تو وہ ہمنا کے لال کا رشتہ ہوگا۔
सब परेशान होंगे, आदम से लेकर इब्राहिम खलीलुल्लाह तक, इब्राहिम खलीलुल्लाह से लेकर मूसा कलीमुल्लाह तक, ईसा रूहुल्लाह तक, सबके पास सब यही कहेंगे, आज तो वही ज़ात है जो आमना के बेटे की ज़ात है। चले जाओ उनके पास। बरेली वाले इमाम अहमद रज़ा का लहजा सुनो, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। क़यामत की गर्मी में हुजूर पाक फरमाते, मैं अपने उम्मतियों के लिए सजदा करूंगा, और सजदा करूंगा तो ऐसे कलिमात अदा करूंगा कि उससे पहले कि वो कलिमात किसी ने अदा ही नहीं किए होंगे, मैं कहूंगा या अल्लाह तू मेरी उम्मत को माफ कर दे, तुम्हारे लिए हुजूर रो रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो हुजूर के लिए? हमने क्या किया हुजूर के लिए, दीन के लिए? क़यामत के दिन हुजूर हमारे लिए। एक जगह हजरत कहते हैं, पेश हक मुज़्ता शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़्ता, पढ़े मेरे साथ, पढ़ लें आप भी, पेश हक मुज़्ता शफात का सुनाते जाएंगे, जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हाँ आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पढ़े मेरे साथ, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब, नबी का झंडा बनाए हाथों को, बोले या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारी फरियाद सुन ले, बेड़ा पार हो जाए। हम तो आला हजरत वाले हैं, हमारे आला हजरत बोले, वल्लाह फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं जो खैर बशर। जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, हाँ जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे रज़ा, नारे तकबीर। हाँ बस, कमेटी वालों ने 1.5 घंटे को कहा था, मगर 1.5 घंटा ज्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह फिर कभी। बस मैं मुख्तसर करता हूँ। उमैया को भूले तो नहीं है? कहाँ का था उमैया? कटक का। मैंने जो तकरीर में बताया था मक्का का, जी जी आपको तो हजरत, आपके तो मुताले में है सब, भूले तो नहीं है उसको? उधर जंगे बदर की तैयारी, और वो भी बॉर्डर पे आ गया, अंदर आ गया, वक्त हो गया तेजी के साथ। जब जंग शुरू हुई तो अबू जहल खड़ा हो गया टीले पर, मजाक उड़ाने लगा, ये मोहम्मद और उनके साथियों को तो थोड़ी देर में कत्ल कर दूंगा माअज़ल्लाह। वो हंस रहा था, अल्लाह का पैगंबर पेशानी में आंसू, पेशानी सजदे में रख के आंसू बहा रहा था। मौला तेरे भरोसे पे लाया हूँ। अल्लाह के पैगंबर के पास जिब्रील अमीन आकर के बशारत देते हैं, हुजूर कामयाबी का सेहरा आपके माथे पे बांधा, हुजूर आपके माथे पे बांधा जाएगा। जंगे बद्र के लिए मुस्तकिल इस पे तकरीर के लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए। इख्तिसार के तौर पे समझिए, हुजूर के पास जब मुज़्ज़े जाफिज़ा आया ना, हुजूर ने पेशानी उठाई, जैसे ये रेतीली जमीन है तो वो बद्र का भी रेतीली था इलाका, वो तो पेशानी पे हुजूर के वो रेत लग गई थी, ऐसे हुजूर छुटा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, सहाबा मुस्कुराए, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, समझ लो बद्र के टीले पे परचम अपना ही लहराएगा। उसके बाद जो जंग शुरू हुई, किश्तों के पुश्ते लगा दिए, अली की जो जुल्फ़िकार चली है साहब, अमीर हमजा ने जो रंग दिखाया है, उधर सिद्दीक़ अकबर, उमर, एक एक गुलाम हुजूर का जौहर दिखा रहा है। और इसी दरमियान मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा, मुख्तसर ये समझ लो कि जो मारने आए थे मर गए, जो मिटाने आए थे मिट गए। वो जो सबका सरगना आतंकवादियों के संगठन का जो सबसे बड़ा गुरु गंडाल था ना, अबू जहल, वो पता है कैसे मरा? बता दूं, तेजी के साथ बता दूं कैसे मरा? बोलिए बोलिए बोलिए।
دو چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے تھے جنگ بدر میں، ایک کا نام معاذ تھا، ایک کا معوذ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں۔ میں جنگ کا نظارہ دیکھ رہا تھا، دونوں نے آ کے میرا کرتا پکڑا، مجھ سے بولے ابو جہل کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تم ذرا سے بچے پتہ بھی ایسوں کا پوچھ رہے ہو جس کو فوجی دستہ گھیرے ہوئے ہے، پہلے تو یہ بتاؤ تمہاری امی کو پتا چلا تو کیا ہوگا؟ گھر پہ امی پریشان ہو جائیں گی۔ تو بولے چچا امی نے بالوں میں کنگھی کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر کے، سر پہ امامہ باندھ کر کے، ہاتھوں میں ننھی تلواریں دے کر کے یہ کہا ہے بیٹا یا تو ابو جہل کا شہادت کا جام نوش کر کے آنا۔ اگر میری مائیں سن رہی ہوں ان کو سنا رہا ہوں یہ میں، کیسی مائیں تھی سبحان اللہ۔ آئے ہے نہیں بچے تھوڑی آئیں بڑے آئیں تو کہا وہی تو ہمیں بڑا نہیں بڑوں کا بڑا چاہیے۔ چچا کہتے ہیں میں نے کہا تمہارے تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے بیٹا، تم کیسے جانتے ہو ابو جہل کو؟ تو شاہنامہ اسلام میں جو جواب لکھا ہوا فیضی صاحب سنیں، بچوں نے جواب دیا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ میں وہ بے باری کو۔ چچا کہتے میں نے جواب سنا، میں تیور جان گیا، میں نے بچوں کا حوصلہ پڑھ لیا، میں نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا دیکھو بیٹا وہ جو چاروں طرف فوج کا دستہ لگا ہوا ہے، وہ جو سواری پہ بیٹھ کے لات و عزا کے نعرے لگا رہا ہے، اسلام کو گالیاں دے رہا ہے، وہی ہے ابو جہل۔ میں نے انگلی کا اشارہ کر کے اس طرح سے کہا دیکھو بیٹا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ تو بچوں نے کہا چچا یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ؟ چچا کہہ رہے ہیں میں نے ادھر دیکھا، اب ادھر دیکھا تو بچے ادھر سے ادھر، بچے تھے کسی نے کیئر نہیں کیا، دھیان نہیں دیا، وہ گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے سے ہوتے ہوئے نکل گئے تیزی کے ساتھ اور ابو جہل کی سواری کے نیچے پہنچ گئے۔ ایک بھائی نے ایک ٹانگ، دوسرے نے دوسری ٹانگ، کام تمام، نیچے آ گیا ابو جہل، پکڑ لی گردن، میرے حضور کو مٹانے آیا تھا، دیکھ تجھے مٹانے کے لیے علی نہیں آ رہے بچے آ رہے ہیں۔ اگر علی شیر خدا آتے تو مورخ لکھنے والا لکھتا دو پہلوان لڑ رہے تھے، ایک ہار گیا ایک جیت گیا، مگر بچوں کے ہاتھوں مار سے ڈبل مار پڑے گی تجھے، ایک تو قتل ہو رہا ہے، دوسرے ذلت کی موت مارا جا رہا ہے کہ مر بھی رہا ہے، تو دو بچوں کے ہاتھوں سے یہ ایسے مارا گیا، مگر امیہ زندہ ہے ابھی۔ 5-7 منٹ میں اسی کو ختم کروں پھر تقریر سماپت کروں، ذرا مجھے گھڑی دکھا دیں، میں سماپت کر دوں تقریر؟ نہیں بہت ہو گیا، سنو میرے بھائیو، امیہ جلدی نہیں تڑپا کے ماریں گے، فیضی صاحب کہنے جلدی ماری۔ ہاں سنو میرے بھائیو، امیہ نے دیکھا چاروں طرف کہ میری بیوی صحیح کہہ رہی تھی کہ مت جا، مگر میرے فیوز اڑ گئے، میری آ رہی تھی، اس نے دیکھا ابو جہل بھی ڈھیر پڑا ہے، تو پہلے تو لاش کے پاس گیا کہ گدھے خود بھی مر گیا اور مجھے بھی لپیٹ کے چلا گیا۔ بھاری تھا کافی، تقریباً 1 کوئنٹل وزن تھا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا تقریباً 1 کوئنٹل وزن تھا اس کا، اور بڑا موٹا کپڑا پہنا ہوا تھا، بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب یہ بھاگ رہا تھا نا، کسی کی نظر نہیں پڑی بھاگتے ہوئے، فیضی صاحب نظر بھی پڑی تو اسلام کے مؤذن بلال حبشی کی پڑ گئی، اور بلال حبشی کو مکہ میں یہ بہت مارتا تھا، رسیوں میں باندھ دیتا تھا، بچوں کو دے دیتا تھا۔ وقت پلٹ گیا، دور پلٹ گئے، زمانہ پلٹ گیا، حالات نے کروٹ لے لی۔ بلال نے جب دیکھا تو پکڑ لیا، اور یہ گھونسا اور وہ گھونسا اور یہ لات اور وہ لات، طبیعت سے اس کی چٹنی بنائی۔ سعد ابن معاذ بھی آ گئے، سعد نے کہا تجھ سے کہا نہیں تھا میں نے، تجھ سے میں نے کہا تھا۔ بالآخر حضور نے جو فرمایا وہ پورا
ہو گیا فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ 3 حدیثوں کا ترجمہ باقی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آؤں گا، زندگی رہی تو پھر آنا ہوگا، اب مجھے جانا ہوگا، تبھی تو زین العابدین کو سنانا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ نئے نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔